بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قسط نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ مناقب المحبوبین کتاب، اس کتاب کی تالیف و ترتیب پر کافی وقت صرف ہوا ہے۔ مناقب المحبوبین کے مکمل ترجمے کے کام کی جلد از جلد تکمیل کا ارادہ تھا۔ گزشتہ 4 سال کے عرصہ میں تغافل کا شکار تو نہ ہوا، البتہ تفکرات زمانہ، حوادث زمانہ اور عوارض جسمانی کے کام کی رفتار کو بہت سست کر دیا۔ رفتار سست تھی مگر سفر جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و خواجگان اکرم حضرت محبوبین کرم فرمایا۔ تاخیر سے صحیح مگر الحمدللہ ترجمہ مکمل ہو گیا اور آج اسے مطبوعہ شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہر چند پیر و خستہ دل و ناتواں شدم، ہرگہ یاد روئے تو کردم جواں شدم۔ موجودہ مکمل ترجمے کے کام میں حسب سابق میرے رفیق دل پذیر پروفیسر محمد زبیر قریشی صاحب نے تعاون فرمایا اور ترجمے پر نظر ثانی کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر چیمہ صاحب نے خصوصی مہربانی فرمائی اور اس پر ایک عمدہ تعارف قلبند کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی نے بھی قیمتی مشوروں اور دعاؤں سے نوازا۔ جناب خلیفہ رحیم بخش صاحب سلیمانی کے گرانقدر مشورے اور حوصلہ افزا اشعار اور دعاؤں کے ایک لاتمنائی سلسلے میں میرے شامل حال رہا۔ اس کتاب کے آخری حصہ میں حضرت محبوبین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نرینہ کے اسماء گرامی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی اولاد عالی مقام کی جامعہ فرست کو تو جناب حضرت صاحبزادہ محمد اشرف صاحب نظامی مہاروی دامت برکاتہ نے مرتب کی ہے۔ میں ان کی دل سے شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جبکہ پیر پٹھان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی کی اولاد ذی وقار کے اسماء گرامی کی تلاش و تکمیل میں میرے کئی بزرگوں اور دوستوں کا حصہ ہے۔ قارئین حضرت ان شجرہ میں غلطیوں کی نشاندہی کی التماس ہے۔ کتابت و ترتیب کے کھٹن کام میں بالعموم اور ان شجروں کی تیاری میں بالخصوص برادر طریقت پروفیسر عبدالمجید صاحب چشتی نے حسب معمول میرے ساتھ تعاون کیا۔ برادرم مسعود جمال صاحب نے طباعت کے سبع مراحل کو نہایت خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ نیز حضرت و احباب کے نیک دعاؤں نے ہمیں سر کرم عمل رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ میں ان سب کرم فرماؤں کا خلوص دل سے شکر گزار ہوں اور دست بد دعاؤں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگرچہ مناقب المحبوبین کے مکمل اردو ترجمہ کی ترتیب و اشاعت کا حکم مجھے مخزومی حضرت خواجہ خان محمد توسوی نے فرمایا تھا اور ان کی دعاؤں ہر مرحلہ پر میرے شامل حال رہیں، مگر میں مکمل ترجمے کو اس مطبوعہ صورت میں پیش ہرگز نہ کر پاتا اگر جناب حضرت خواجہ عبدالمناف صاحب توسوی دامت برکاتہ فرزند اجنبد حضرت خواجہ غلام زکریا صاحب توسوی نور اللہ قدس سرہ سرپرستی نہ فرماتے۔ اس طرح حضرت خواجہ دل نواز کے بعد اس کا ذکر خیر تمام اجر و ثواب حضرت خواجہ عبدالمناف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے آباء و اجداد و مشائخ کے مقامات عطا فرمائے، آمین۔ اس ترجمے میں یقیناً خامیاں ہوں گی، مجھے اعتراف ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ترجمے کا پورا حق ادا نہیں کر سکا، پس جیسا سے اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ البتہ الغلات کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ آئندہ اشاعت میں اصلاح کی جا سکے، اور حضرت اہل سلسلہ سے درخواست ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس دنیا و آخرت میں عزت و نجات کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ مکرمی حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی دامت برکاتہ کے اس شعر پر اس پیش لفظ کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں بس فخر عرفانم کے خاک کوئے جانم، غلام شاہ سلیمانم مرا از حشر باکنم، کاشانہ چشتیاں فرحت منزل، چنیوٹ بازار فیصل آباد پاکستان، 7 صفر 1408 ہجری۔ تعارف از پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر صاحب چیمہ ایم اے پی ایچ ڈی، صدر شعبہ فارسی گورنمنٹ کالج فیصل آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بارگاہ اللہ تعالیٰ میں حمد و ثنا و بقیاس دربار مصطفی میں درود و سلام بے شمار پیش کرنے کے بعد راکم الحروف عرض کرتا ہوں۔ زبدۃ الاولیاء، عمدۃ الواسیہ، رئیس العاشقین، انیس العارفین، حاجی محمد نجم الدین چشتی نظامی سلیمانی، شیخ المشائخ، سلطان حضرت خواجہ حمید الدین صوفی سیالوی ناگاروی فروکی، جن کا 676 ہجری اور 1873 عیسوی کی اولاد مجاہد میں ہے، جو حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ و مرید خاص تھے۔ حضرت نجم الدین کے والد ماجدہ بھی ولی کامل تھے اور خود حاجی صاحب کو بھی حضرت پیر پٹھان شہباز طریقت حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے خلفاء و جانشین میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ چنانچہ خواجہ سلیمان توسوی نے ایک مرتبہ حاجی صاحب کے بارے میں یوں اظہار خیال فرمایا: از ہندوستان صدہا مردم نزد من آمدہ، ہندوستان سے میرے پاس سینکڑوں لوگ آئے، آندہ عام طالبان خدا و صدقان در راہ کبریا و کس آمدہ اند یکی شاہ صاحب حافظ محمد علی ذیشان خیر آبادی دوم نجد آبادی۔ ترجمہ: ہندوستان سے میرے پاس سینکڑوں لوگ آئے مگر سچے طالبان خدا اور سالکان راہ مولود دو ہی آدمی ہیں، ایک حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی، دوسرے نجم الدین۔ حضرت شیخ نجم الحق و ملت الدین کا زمانہ 1234 ہجری 1819 عیسوی سے اور 1278 اور ہجری اور 1870 عیسوی تک آپ اعلیٰ پائے بزرگ صاحب علم و فاضل اور اہل سلوک و معرفت، مبلغ، مفسر، مسئلہ وحدت الوجود تھے۔ اتباع سنت، احترام شریعت کے قائل، عشق حقیقی اور معنوی کے جذبات سے ہمیشہ لبریز رہتے تھے۔ راجپوتہ آپ نے پھر سے ایک بازار اپنے اسلاف و آباء و اجداد کی خدمت و تبلیغات کے غیر معروف مقام پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ کی خانقاہ قائم کر لی، جو جلد ہی دانش و حکمت روحانیت کا مرکز بن گئی۔ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت و صحبت میں کسب فیض کے لیے حاضر ہونے لگے۔ بہت سارے سالکان و طالبان حقیقت آپ کو منازل سلوک طے کرنے کے بعد خلافت و نعمت باطنی سے نوازا، جنہوں نے متعدد مقامات پر رشد و ہدایت کے مرکز قائم کیے، مثلاً جے پور اور آدھے پور، بیکانہ، امروہ، سر، فتح پور، اجمیر وغیرہ میں آپ کے خلفاء نے عرصہ دراز تک نشر و اشاعت، سلسلہ و تبلیغ، ترادیج دین حق کا کام جاری رکھا۔ حاجی صاحب کا مزار مبارک آج بھی فتح پور میں مرجع خلائق و عوام حاجی صاحب نے پیر طریقت حاجی صاحب نے مشائخ چشت میں مرقوم ہے۔ حاجی صاحب کے اردو تصانیف تاریخ اور اردو ادب میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ راجپوتانہ میں اردو زبان کے فروغ میں آپ کا خاص حصہ تھا۔ مولانا غلام سرور صاحب ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: ہمارے ملک میں اردو زبان کے سب سے پہلے مصنف اور حامی آپ ہی ہیں۔ اردو زبان کے بزم ادب یعنی شاعری کا صحرا 12ویں صدی کے واسطے سے آپ ہی کے سر اقدس پر باندھا ہوا نظر آتا۔ ان تمام کتابوں میں حاجی صاحب نے اخلاق، تصوف کی تعلیم نہایت دلکش انداز میں دی۔ ان کتابوں کا مقصد عوام الناس میں اسلامی تعلیمات کا پھیلانا تھا۔ مولانا غلام سرور صاحب کی ایک مکتوب میں لکھا ہے: یہ تصانیف اس ملک کے بے علم اور کم علم اشخاص کے لیے اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ پیش بہا جوہر جو عربی، فارسی اور سمندروں کی تہ میں پہنا تھے، آپ نے ریگستان کے جنگلوں میں بکھیر دیے۔ عوام کو مشورہ دیا۔ صوفیہ کے اقوال اس سادگی اور خوبی سے حاجی صاحب نے سمجھائے۔ بے اختیار آپ کے علمی اور مہارت اور فنی دعویٰ دینی پڑتی نظم میں بزرگوں کے اقوال و سجنان کو اس انداز سے آپ نے نقل کیا کہ گراں نہیں گزرتے، بلکہ بڑی بڑی خوبیوں سے ذہنوں اور دلوں میں اترتے چلے جاتے۔ حاجی صاحب کو جملہ تصانیف میں سے رقم الحروف کو صرف 2 کتابیں، مناقب الحبیب اور مناقب المحبوبین کو لکھنے کا اتفاق ہوا۔ مناقب الحبیب میں بانی و مؤسس
سلسلہ عالیہ چشتیہ ہند جناب سلطان العارفین حبیب رب العالمین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سواخ عمری اور مرفوعات نیز احوال اولاد امجاد کی تفصیل ہے اور مناقب المحبوبین کا جائزہ آئندہ صفحات میں قارئین کرام کا نظر کیا جائے گا۔ اور مناقب المحبوبین کو حاجی نجم الدین سلیمانی صاحب نے 1278 ہجری میں تالیف و تدنیف کیا، جسے خاک پائے حضرت چشت اور مرید عقیدت مند حضرت غوث زمان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمہ اللہ سرکار شیخ الہی بخش تاجر قطب کشمیری بازار لاہور کی فرمائش پر 1312 ہجری میں لاہور سے شائع کیا گیا۔ اس مطبوعہ نسخے کے سروق پر کتاب مستطاب واسطے سلوک چشتیہ اغنی ملفوظات حضرت خواجہ سلیمان توسوی با مناقب المحبوبین کے کلمات مندرجہ ہیں۔ تاریخ مشائخ کے چشت مناقب المحبوبین در حالت مشائخ سلسلہ نظامیہ ملفوظات خواجہ توسوی کے الفاظات درج ہیں۔ پروفیسر افتخار احمد چشتی صاحب کے ترجمہ تلخیص مطبوع ایک اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور کا عنوان اس طرح مرقوم ہے: مناقب المحبوبین تذکرہ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مواروی حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی۔ پھر اسی تلخیص کے آغاز میں عارض مرتب میں اسی طرح ضبط رہے: محبوبین سے آسمان شریعت و طریقت کے یہی آفتاب و مہتاب مراد ہیں۔ مناقب المحبوبین انہی دو بزرگوں حضرات چشت حضرات خواجہ نور محمد مواروی حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ حاجی صاحب نے کتاب کے آغاز میں مختصر دیباچہ تحریر کیا، اس میں بڑے عالمانہ عارفانہ انداز میں خداوند متعال کی حمد و ثنا بیان کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجا اور نعتیہ غزل کے 4 اشعار بھی درج کیے۔ پھر اہل اطہار ازواج اصحاب تابعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حمد و درود و سلام کے بعد حاجی صاحب نے بڑے دلچسپ انداز میں معجزات انبیاء کرامات اولیاء کا طبعی ذکر کیا۔ ازاں بعد حاجی صاحب نے اپنے نام بطور مؤلف سیال تالیف اور اپنی عمر کا ذکر کر کے وجہ تسمیہ تصنیف کتاب پر روشنی ڈالی اور کتاب کا نام نامی مناقب